بھیجا گیا. آج بھی مدینہ منورہ کے اندر وہ باغ موجود ہے جس باغ کی آمدن سے حضرت عثمان کے باغ کی آمدن سے مسجد نبوی کے کام ہو رہے ہیں. عثمان میں تیری عظمت پر قربان جاؤں. حضرت عثمان کی شان. آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا. یہاں تو ایک بیٹی دے کر انسان پھنس جائے لیکن اس داماد پر میرے آقا کتنے خوش ہوں گے جن کو میرے آقا 40 بیٹیاں دینے کے لیے بھی تیار ہے. اتنے بڑے سخی عثمان, اتنے بڑے عزت والے عثمان. حضرت عثمان کی دولت اللہ ہم سب کو نصیب کرے. قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا او دنیا والوں مجھ سے دولت مانگو, لیکن اللہ کیسے مانگے؟ فرمایا ایسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ ہمیں دنیا ایسی عطا فرما جو ہمارے لیے اچھی ہو, ہماری آخرت کے لیے اچھی ہو. اللہ ہمیں ایسی دنیا سے بچا جو تیری نافرمانی پر لگ جائے. حیدرآباد میں بیان کرنے گیا, وہاں مجھ سے پہلے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں سید عبد المجید قریشی بیر شریف والے, وہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, ایسا چہرہ نورانی چہرہ, ایسے پگڑی, اللہ اکبر. میں نے کہا بس ان کا چہرہ دیکھتا. ولی کی زیارت کیا کرو, مسلمانوں ولیوں کے پاس جایا کرو, اللہ والوں کی خدمت میں جایا کرو. ہاں ہاں جو لوگ عطا والے کے پاس جائیں گے وہاں سے خوشبو ملے گی. لوہار کے پاس جاؤ گے آگ کے چھینٹے ملیں گے. اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تمہیں اللہ مل جائے گا. اللہ والے وہ نہیں ہوتے جو جیب کی طرف دیکھیں کہ کتنا نذرانہ آ رہا ہے, بکرے آ رہے ہیں. اللہ والے یہ نہیں. ہاں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی پہچان کروائیں. امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا حضرت صحیح اللہ والے کی پہچان کیا ہے, صحیح سید کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے شعر کے انداز میں جواب دیا. حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, کیسا ولی ہے. ان کے بیٹے کی کمر کھل گئی ملتان میں بارشوں کے پانی کی وجہ سے. 30 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا نہ کفن کو کچھ ہوا نہ میت کو کچھ ہوا. اللہ فرماتے ہیں او دنیا والے دیکھ لو جو میرا بن جاتا ہے میں اللہ اس کا بن جاتا ہوں. جو میرا ختم نبوت کا کام کرے گا میں اللہ اس کے سفر کی بھی حفاظت کروں گا, اس کے جسم کی بھی حفاظت کروں گا. حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا حضرت اصلی ولی کون, اصلی سید کون؟ حضرت یہاں بھی کئی سید بنے پھرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں سید, وہ کہتا ہے میں سید, وہ کہتا ہے میں ولی, وہ کہتا ہے میں ولی. حضرت ہمیں ذرا بتائیے نا اصلی ولی کون ہے؟ تو حضرت امیر شریعت نے شعر کے انداز میں جواب دیا کہ اصلی سید وہ ہوتا ہے کہ سید سجدہ ہے او بھیا نال سجدے میں. سید وہ نہیں ہے جو نہ نماز نہ قرآن جی نہ صبح کی نماز نہ ظہر کی نماز. یہ پیر صاحب جو سوئے تھے مرید نے آ کے جگایا, حضرت جی سورج نکلنے والا ہے نماز پڑھ لیں. پیر کو آیا نا جلال, میرے ہاں یادگار اسلام مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. کہتے پیر صاحب کو جو جگایا, پیر صاحب جلال میں آ گئے, کہنے لگے بدتمیز تو نے میری نیند خراب کر دی. صحیح مجال, نماز کا ٹائم, سورج نکلنے والا ہے, نماز پڑھنے. تجھے پتہ نہیں میں یہاں نماز نہیں پڑھتا, میں مدینے پڑھتا ہوں. تو اب اگر پیر صاحب سے کوئی پوچھے نا پیر صاحب بریانی ادھر پوچھے, کھانے ادھر کھائیں, مردے ادھر کھائیں,
جب نماز کا ٹائم آئے پھر کہتے ہیں ہم مدینے پڑھتے ہیں. یہ معلوم ہوا یہ پیر نہیں. آؤ ذرا بڑے پیر کی خدمت میں لے چلو, ہم ولیوں کے ڈاکٹر ہیں. کعبہ کی قسم اگر ولی کے پاؤں کی مٹی مجھے مل جائے تو انیس الرحمان فاروقی اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتا ہے. ولی کے پاؤں کا جوتا مجھے مل جائے میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. لیکن ولی بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی پہچان کرانے والا ہو. ولی وہ ہونا چاہیے ہمارا. اور لقمان علی بن صاحب فرماتے تھے لوگوں نے ولی بھی اپنی مرضی کے بنا لیے. آدھا کہتے ہیں آدھا پیر, پورا ننگا کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار. تو بھائی ولی بھی دیکھو نا کہ کون ولی ہے. آؤ ذرا ولی کون ہے؟ ولی وہ جو مسجد میں نظر آئے, ولی وہ جو اللہ کا ذکر کرے, ولی وہ جو داڑھی والا, ولی وہ جو پگڑی والا, ولی وہ جو تلاوت والا, ولی وہ جو نماز والا, ولی وہ جو مسجد میں نظر آئے. اس لیے امیر شریعت فرماتے ہیں کہ سید سجدہ ہی او بھیا سجدے دے بن سجدے سید سجدہ نہیں بھاوے سینے ہوتے سینے ہوئے سید سجدے تو دور بھگا. یہ اصلی سجد ہوتے ہیں. بات ختم. میرے دوستوں میرے محبوب نے غریب کی دعوت کو قبول کیا. بات یاد ہے نا, حضرت جابر نے دعوت کی, آقا گئے وہاں بیٹھ گئے, نیچے زمین پر بیٹھ گئے. قربان جاؤ یہ وہ ہے کبھی براق سواری بنے, کبھی رف رف سواری بنے, کبھی جبرائیل کے کندھے اور پر سواری بنے. لیکن میں قربان جاؤں آج غریب صحابی کی دعوت اور نبی, اللہ میں یوں کہوں کہ صرف نبی اللہ کی قسم میرے محبوب اور تیرے نبی, میرے نبی تو وہ نبی ہے جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہے. وہ نبی تیرے میرے محبوب پیغمبر جب گئے زمین پر بیٹھ گئے. ادھر سے حضرت جابر لے آئے کھانا, میرے آقا نے نکالی اپنی لعاب مبارک ڈالی حضرت جابر کے کھانے میں, اور ادھر سے روٹیاں آئی. آقا نے اتاری اپنی مزمل والی چادر روٹیوں کے اوپر رکھ دی. اب فرمایا جابر جی آقا, فرمایا آجا تو دیتا جا, میں ڈالتا جاؤں تو دیتا جا. میرے محبوب سالن ڈال رہے ہیں اپنے ہاتھ مبارک سے, خدا کی قسم نبی کی عظمت پر قربان. آقا نے ڈالا لعاب. اب کھانے میں برکت کتنی آئی, اتنی برکت آئی کیونکہ یہ لعاب تو کوئی عام لعاب نہیں ہے, یہ لعاب تو وہ لعاب کبھی امام حسین نے جب اپنے اندر لیا, میرے آقا کے لعاب مبارک کو امام حسین نے دیا. آج لوگ کہتے ہیں حسین پانی مانگتا ہے, یزیدیوں کے سامنے پانی مانگا. میں نے کہا نا اتنا نہ کر ظالمہ, تجھے پتہ نہیں امام حسین کے اس نبی کا نواسا جو جناب انگلیوں سے پانی نکالے. امام حسین کے اس نبی کا نواسا, ہاں جس نبی نے اشارہ کیا لو اٹھائے میرے آقا نے ہاتھ, بارش شروع ہو گئی. حضرت امام حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی, پر امام حسین نے حضرت علی اصغر سے پوچھا, وہ میرا علی اصغر بچہ, باقی سارے بڑے ہیں, علی اکبر بھی بڑا اور محمد بھی بڑے, اور میرا بچہ علی اصغر باقی سارے بڑے ہیں, وہ صبر کر لیں گے. اگر تو کہے تو تیرے لیے پانی مانگو, لیکن میں قربان جاؤں سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا کہ چھوٹا بچہ امام حسین کی گود میں جواب دے رہا ہے. لکھنے والے نے پھر یوں لکھا کہ شاہ فرمایا علی اصغر بچڑا ہن کیا تجویز کریجے, بیعت کروں
تا پانی مل گئے ہن چاہی بیان کری دے تے علی اصغر نے جواب دیتا علی اصغر نے یہ جواب دیتا بھیا تمہیں ہر جزمہ کرسا جند جیوے یا نہ جیوے پانی پیسا میں حوض کو سر دے بھئی امت نے دی پیے پاگلا یہ نہ کہہ کہ امام حسین پانی کے لیے ہاتھ پھیلائے نانا امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری انگریزوں نے ہتھ کڑی لگائی پاؤں باندھ دیے دھوپ میں ڈال دیا میرے بخاری کو کہنے لگے چھوڑ دے ختم نبوت کا نعرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہاتھ کڑیوں میں بیڑیوں میں دبتی ہوئی دھوپ میں پڑے ہیں اور یوں دیکھا آسمان کو کہنے لگے مولا میں عطاءاللہ شاہ بخاری اپنی ذات کے لیے دے یہاں نہیں پڑھانا اللہ میں تو تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے پڑھا ہوں بس اتنا کہنے کی دیر تھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر رمجھم بارش شروع ہو گئی انگریزوں نے کہا او بخاری کیا بات ہے باقی جگہ بارش نہیں ہے تیرے اوپر بارش کہاں سے آ گئی امیر شریعت نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو جس نے بھیجی اس سے پوچھے نا بارش دینے والا کون ہے بولو بولو جب اللہ کا نام اونچا لے لو بارش دینے والا کون اللہ 14 صدیوں بعد اگر امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری یوں دیکھے آسمان کو تو اللہ بارش برسا دیتا ہے کیا میرا حسین اگر آسمان کو دیکھتا رب بارش نہ دیتا معلوم ہوا امام حسین نے بتا دیا میرے مولا اگر تو یوں راضی ہے تو میں بھی یوں راضی ہوں اللہ اگر تو مجھے آزما رہا ہے پیاسا رکھ کے تو میں بھی پیاسا رکھ کے بتا دوں گا کہ نانے کے دین کے لیے پیاسا رہنا بھوکا رہنا آل اولاد نال جداد قربان کرانا حسینیوں کی سنت ہے ہاں میرے پیارے ہو امام حسین اتنا بھکاری نہ بناؤ میرے حسین کو کہ پانی مانگو ارے جو آب کوثر کا مالک ہو اسے پانی مانگنے والا کہتے ہو رب کعبہ کی قسم میرا امام حسین زمین کو ٹھوکر مارتا رب چشمے نکال دیتا ہائے ہائے میں کہاں جاؤں باتوں سے باتیں نکلی میرا کویت مچن ضلع راجن پور کے قریب کویت مچن میں ایک ولی سویا ہے جسے دنیا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ میں ولیوں کا نوکر ہوں میں ولیوں کے ہی پاؤں کی مٹی کو آنکھیں میں صبح بنا وہ ولی گیا نا جب ریگستان میں وہاں بیان کرنے گیا چولستان اللہ پر ریت کے پہاڑ وہی میں بیان کرنے گیا میں تو میں نے کہا مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب جہاں تو بیان کر رہا ہے یہی مدرسہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا میں نے کہا اس مرد قلندر کی کوئی کرامت تو انہوں نے کہا جب حضرت خواجہ صاحب یہاں آئے نا تو طلباء کو دیکھا کہ طلباء مٹکے لے کے جا رہے تھے تو خواجہ صاحب نے پوچھا بھائی طلباء کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا حضرت پانی لینے جا رہے ہیں دور روہی کا علاقہ چولستان وہاں سے پانی لینے جا رہے ہیں حضرت نے کہا یہاں پانی نہیں ہے تو انہوں نے کہا طلباء نے کہا حضرت پانی تو ہے لیکن کڑوا پینے کا نہیں ہے تو حضرت خواجہ صاحب نے کہا لے آؤ کڑوا پانی 7 مٹکے پانی میں آ گئے خواجہ صاحب نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھی اور ان کڑوے پانی کے مٹکوں پر خواجہ صاحب نے ماری پھونک پھر حضرت نے کہا لے جاؤ طلباء کرام یہ پانی میٹھا ہو گیا طلباء نے جگ دیا انہوں نے کہا خواجہ صاحب وہ جو دور ہم روہی کے علاقے سے پانی لاتے ہیں وہ پانی بھی اتنا میٹھا نہیں
اتنا یہ پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ یہ ولی مجھے دکھاؤ، ایسے ولی اللہ 14 صدیوں بعد خواجہ غلام فرید کڑوے پانی پر پھونک مارے وہ میٹھا ہو جائے تو میرا امام حسین کہتا نا دریائے فرات کو کہ آجا تو رب کعبہ کی قسم وہ پانی میرے امام حسین کے پاؤں چومتا، لیکن امام حسین نے بتایا کہ پیاسا رہوں گا لیکن ظالم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ یہ میرے امام حسین نے سبق دیا۔ تو حضرت جابر کی دعوت پر آقا نیچے بیٹھ گئے، کھانا آیا کھلایا۔ جب 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا میرے آقا پھر حضرت جابر کو دیکھتے ہیں اور مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے دیکھ کے مسکرایا، فرمایا جابر اب ذرا وہ بات نہیں بتانا جو تو پہلے کہہ رہا تھا۔ حضرت جابر نے کہا تھا، یہی کہا کہ کھانا تو 2-3 آدمیوں کا اور اتنا بڑا لشکر کیسے پورا کرو گا؟ میرے محبوب نے فرمایا جابر اگر کہہ دے تو ابھی دعا دے دوں کہ تیرے گھر میں قیامت تک کھانا چلتا رہے۔